تمہیں پتہ ہے جب میری رشتے کی بات چلی تھی نا تو سب سے پہلے سوال یہ تھا جہیز میں کیا ملے گا۔ نہ میری تعلیم پوچھی گئی، نہ میرا اخلاق، نہ میری پسند، صرف یہ پوچھا گیا سامان کیا دو گے۔ میں چپ تھی کیونکہ ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگی تھی اور میں جانتی تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، بس دعائیں تھیں، بس میری پرورش تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا۔ کیا یہ جہیز نہیں ایک لعنت بن چکا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے یہ رشتوں کی شروعات نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک سودا بن گیا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو رشتے چاہیے یا فرنیچر سیٹ۔ مجھے یاد ہے میری ماں نے اپنی مہندی کے سیٹ بیچ دیے تھے تاکہ میرے لیے کوکنگ رینج لے سکیں، اور مجھے اب بھی ان کی وہ روتی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ یاد ہیں۔ انہوں نے بولا تھا کیا فرق پڑتا ہے، بیٹی کے گھر میں تو ضرورت پڑے گی نا، لیکن مجھے پتا تھا وہ بس میری عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو بیٹی کے ساتھ اپنی عزت کا سامان باندھتی ہے اور کسی انجانے گھر میں بھیجتی ہے، بس اس امید پہ کہ شاید اب وہ خوش رہے۔ جب شادی ہوئی اور میں اس گھر گئی جہاں مجھے اپنا کہنا تھا تو پہلے دن ہی محسوس ہوا کہ مجھے صرف ایک بہو نہیں سمجھا گیا، مجھے ایک مال سمجھا گیا تھا۔ وہ ہر چیز گنی گئی تھی جو میکے سے آئی تھی، اور ہر وہ چیز جو نہیں آئی تھی اس کا تانا بن گیا تھا۔ انہوں نے میرے بستر کے کپڑے تک دیکھے، میری صندوقچی کھولی، اور جب ٹی وی نہیں ملا نا تو کہنے لگے لڑکی کے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا۔ میں چپ تھی کیونکہ مجھے بولا گیا تھا کہ گھریلو زندگی میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ صبر کا مطلب اپنی عزت گروی رکھنا نہیں ہوتا۔ وہ ہر تانا میرے جسم سے گزرتا تھا، کبھی خالی ہاتھ آئی ہے کہہ کر، کبھی عورتیں تو گوڑ لے کر آتی ہیں کہہ کر، اور جب میں چپ رہتی تھی تو کہتے تھے اب تو منہ بھی بن گیا ہے۔ کیا یہی عزت ہے ایک نئی دلہن کی؟ کیا ایک لڑکی کی اوقات صرف اس کے ساتھ آئے جہیز سے ہوتی ہے؟ مجھے لگتا تھا شادی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے شادی ایک نئی واشنگ مشین تھی جو میں نہیں لائی تھی۔ اس دن میری ماں کا فون آیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں طوفان، لیکن آواز میں مسکراہٹ ڈال کر بولا میں ٹھیک ہوں ماں، سب ٹھیک ہے یہاں۔ لیکن ماں نے سن لیا تھا میری خاموشی کا درد۔ اس نے پوچھا بیٹا روئی ہو کیا؟ اور میں چپ تھی کیونکہ میں اپنی ماں کو صرف بیٹی نہیں ذمہ داری لگتی تھی۔ مجھے ڈر تھا اگر سچ بول دیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ جہیز کے تانے سن سن کے میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں چپ تھی، ہر بار چپ تھی، کیونکہ ہر بار لگتا تھا کہ شاید اس بار چپ رہنے سے صلح ہو جائے، لیکن صلح کبھی نہیں ہوتی، صرف تانے اور امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب انہوں نے کہہ دیا تمہارے ماں باپ تو ہماری اوقات دیکھ کر شادی کر گئے، تم تو ان کے حصے کا صرف خالی باکس ہو۔ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ اس گھر میں میری عزت فش سے کم ہے۔ میری محبت ان کی لسٹ میں نہیں تھی، ان کی لسٹ میں صرف وہ چیزیں تھیں جو میری ماں کے پاس تھیں یا نہیں تھیں، اور میں ہر دن اپنے وجود کا حساب دیتی رہی، جیسے میں زندہ ہوں لیکن صرف ایک سامان ہوں جسے کسی نے ادھورا سمجھ کر رکھ دیا ہے۔ رات کے کسی کونے میں جب سب سو جاتے تھے میں جاگتی تھی، نہ نیند آتی تھی نہ سکون، بس تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی تھی۔ روتی تھی اس لیے نہیں کہ کوئی مار رہا تھا، روتی تھی اس لیے کہ ہر دن میری عزت کا مول لگایا جا رہا تھا، اور وہ مول تھا جہیز۔ ایک دن ماں سے بات کی، بہت ہمت کر کے کہا ماں مجھے وہاں صرف ایک سامان سمجھا جاتا ہے، جیسے میں کسی کے کام کا مال ہوں،
اور جب ان کا کام پورا نہیں ہوتا تو وہ مجھے بیکار کہہ دیتے ہیں۔ ماں چپ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آواز میں مجبوری تھی۔ بولی، بیٹا، ہر ماں اپنے حساب سے سب کچھ دیتی ہے، ہم نے بھی پوری کوشش کی، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اس دن سمجھ آیا کہ میری ماں صرف میرے لیے نہیں رو رہی تھی، وہ اپنی عزت، اپنی قربانیوں اور اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی، جسے اس نے جگر کا ٹکڑا کہہ کر پالا تھا، اور لوگ اسے ایک واشنگ مشین سے کمپیئر کر رہے تھے۔ مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ جہیز کے اس داغ نے میری شادی کے خوابوں کو راکھ کر دیا۔ جہاں محبت ہونی چاہیے تھی وہاں لسٹ تھی، جہاں دعا ہونی چاہیے تھی وہاں ڈیمانڈ تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری کہانی سب سے الگ تھی، شاید ہر دوسری لڑکی کے راستے سے گزری ہے، لیکن سب کی آواز دبا دی جاتی ہے جہیز کے اس سسٹم کے نیچے۔ آج بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو مسکرا کر اپنی ماں کو کہتی ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن تکیے میں منہ چھپا کر رات بھر روتی ہیں۔ اس دن میں بہت تھک گئی تھی، صرف تھکن جسم کی نہیں تھی، یہ وہ تھکن تھی جو روح کو چھو جاتی تھی۔ جب ہر روز صرف سننا پڑتا ہے جہیز میں کیا آیا تھا، تمہارے ماں باپ نے صرف اتنا ہی دیا۔ اس رات ماں میرے پاس بیٹھی تھی، میں چپ تھی، اور ماں میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اتنا بولی، بیٹا، اگر زندگی صرف ان لوگوں کی خوشی سے چلتی تو ہر ماں صرف امیر بیٹی پیدا کرتی۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو ان لوگوں کے لیے نہیں توڑوں گی جن کے لیے میری فیلنگ سے زیادہ امپورٹنٹ ایک فریج یا بائک ہے۔ میں نے ان لوگوں کا رشتہ خود ختم کیا۔ مجھے سب نے سمجھایا، سمجھوتا کر لو، سب کرتی ہیں، لیکن میں نے کہا میں بھی سب کرتی ہوں، لیکن خود کی بے عزتی برداشت نہیں کرتی۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنی ماں کو مسکراتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن اس کے چہرے پہ فخر تھا، جیسے کہہ رہی ہو میری بیٹی نے کسی کی ڈیمانڈ کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچی۔ میں ہار نہیں مانی، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود لیا، اور جب تم خود کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب مجھے کسی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں چاہا، بلکہ مجھے صرف مجھے ہونے کے لیے چاہا۔ وہ رشتہ جو ملا اس میں نہ جہیز تھا، نہ ڈیمانڈ، نہ میری ماں کو جھکنا پڑا، نہ مجھے اپنی عزت کو کسی کے پاؤں تلے رکھنا پڑا۔ وہ لڑکا کہتا تھا میں ایک زندگی کا ساتھ چاہ رہا ہوں، کوئی شو روم کا سامان نہیں، اور میں تب سمجھی کہ جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ اس کا نصیب بھی صاف کر دیتا ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ شادی کا دن۔ میری ماں کی آنکھوں میں سکون تھا، نہ اس کے چہرے پر فکر تھی، نہ کسی چیز کا بوجھ، بس ایک دعا تھی جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے، اللہ میری بیٹی کا گھر آباد رکھے۔ اور میں تم سب سے کہنا چاہتی ہوں، اگر کسی نے تم سے جہیز مانگا ہے تو سمجھ لو اس نے تم سے محبت نہیں کی، اس نے صرف ایک سودا کرنا چاہا۔ محبت میں دام نہیں ہوتے، محبت میں عزت ہوتی ہے، اور ہر لڑکی کی عزت اس کا حق ہے، نہ کہ کسی کا گفٹ آئٹم۔ آج میں خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کسی کی لسٹ کے حوالے نہیں کی، میں نے اس اللہ پر چھوڑ دیا جو سب سے بہتر لکھنے والا ہے۔ اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ کسی کو جہیز کے بنا عزت دینی چاہیے تو کامنٹ میں لکھنا محبت جہیز نہیں مانگتی، اور اس ویڈیو کو اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ انہیں بھی اپنی آواز مل سکے۔ اور اگر تمہیں میری باتیں دل کو لگی ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ میں ہر دفعہ ایسی ہی بات لاؤں گی جو تمہارے دل تک سیدھا اتر جائے۔ میں ہوں تمہاری اپنی بہن، میری کہانی میری زبانی۔ اللہ حافظ۔